السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تم ویسے ہی کرو جیسا کامران بھائی کہیں، لیکن حیا اتنے عرصے بعد بات ہو رہی ہے اور اتنی جلدی؟ کچھ دیر تو بات کرو مجھ سے۔ مجھے یقین تو آ لینے دو کہ میں کوئی خواب نہیں دیکھ رہا، بلکہ سچ مجھ اپنی حیا سے ہی بات کر رہا ہوں۔ میں جانتی ہوں علی، تم مجھ سے بہت سی باتیں کرنا چاہتے ہو، میں بھی تم سے ڈھیروں باتیں کرنا چاہتی ہوں میری جان، لیکن ابھی ہمیں تھوڑا صبر کرنا ہوگا علی، بس کچھ دن اور، پھر حیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری ہونے والی ہے علی، پھر ہم جی بھر کے باتیں کر لیں گے، ابھی ہمیں تھوڑا صبر کرنا ہوگا علی۔ اچھا، اب کامران بھائی آواز دے رہے ہیں، تم ان سے بات کر کے اپنا پتہ ان کو سمجھا دو، وہ خود تم سے ملنے پہنچ جائیں گے۔ اور ہاں، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے علی، جو بھی کرنا ہوگا جلدی کرنا ہوگا، تم سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں ہاں میری جان، سمجھ گیا، تم بس اپنا خیال رکھنا۔ اس کے بعد چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر کامران کی آواز آئی تھی، ہاں بھائی، اب تو یقین آ گیا نا؟ جی کامران بھائی، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن آپ بھی میرے حالات جانتے ہی ہیں، اب تو میں آج کل بہت ڈرا ہوا ہوں، اس لیے آدمی تو دور، ہر اجنبی فون نمبر سے بھی بعض دفعہ خوف آنے لگتا ہے۔ میں تمہاری پوزیشن سمجھ رہا ہوں علی، اسی لیے انتہائی مجبوری کی وجہ سے ہی حیا سے تمہاری بات کروائی ہے، تاکہ تمہارا شک دور کیا جا سکے۔ اب بتاؤ تم کس شہر میں ہو؟ میں گجر خان کے پاس ہوں، ایک گاؤں میں۔ علی نے کامران کو گاؤں کا مکمل پتہ سمجھا دیا۔ ٹھیک ہے علی، آج اور کل تو میں کہیں مصروف ہوں، اب پرسوں ہی آؤں گا، اور دھیان رکھنا کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں تمہیں ملنے آ رہا ہوں، ورنہ تم بھی مزید مشکل میں پڑ سکتے ہو، اور حیا بھی، اور میں بھی اچھا خاصا پھنس جاؤں گا، سمجھ رہے ہو نا؟ آپ بالکل فکر نہ کریں کامران بھائی، لیکن ایک بات کی اجازت دیں، میرا ایک دوست میرے ہر راز میں میرا مددگار ہے، اس کا نام فیروز ہے، وہ آپ کو سڑک سے گھر تک ساتھ لے کر آئے گا، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ سوچ لو کہیں کوئی گڑبڑ نہ کروا دے۔ نہیں کامران بھائی، میں اس پر اپنے آپ سے بھی بڑھ کر اعتماد کرتا ہوں، اور آپ بھی فکر نہ کریں، وہ اس سارے سلسلے کے دوران ہر مشکل مرحلے پر میری مدد کرتا آیا ہے۔ حیا بھی یہ بات جانتی ہی ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے علی میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، تم سے پرسوں ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ رابطہ کٹ چکا تھا، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی طرف ایسے دیکھ رہے تھے گویا ایک دوسرے کی نظروں میں کچھ پڑھ کر یقین کی منزل تک پہنچنا چاہتے ہوں۔ یقیناً صورتحال غیر معمولی رخ اختیار کر چکی تھی، لیکن علی کے باپ کو کیسے منایا جاتا، یہ ہمارے لیے بے حد مشکل کام تھا۔ علی پر جان لیوا حملے کے بعد اس کا باپ کسی صورت بھی چودھری اسلم کی بیٹی کے لیے ہاں نہ کرتا، وہ تو اب حیا کے نام سے ہی بھڑک جاتا تھا۔ وہ میرے سامنے بارہا علی کی تمام تکالیف کی ذمہ دار حیا کو ٹھہرا چکا تھا، اسے علی کی غائب ہو جانے والی بات بھی اب تک بھولی نہیں تھی۔ اگر علی شدید زخمی نہ ہوا ہوتا تو نہ جانے علی کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتا۔ ہم نے اس کے باپ کو نہ بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن اس صورت میں کامران سے علی کی ملاقات انتہائی مشکل تھی، کیونکہ علی گھر سے باہر نہیں جا سکتا تھا، اور کامران کے گھر تک آنے کی صورت میں علی کے والد کو لازمی پتہ چل جاتا۔ علی کا باپ کامران کو جانتا تھا، آخر ہم دونوں نے اس کا بھی ایک حال سوچ ہی لیا۔ اب ہمیں اکرم کو فون کر کے ساری صورتحال بتانا تھی۔ میں نے اس کا نمبر ملا دیا، میں رات کو واپس آ گیا تھا۔ اب ہمیں پرسوں والے دن کا انتظار تھا۔ ایک بات بہرحال ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی تھی، ہمیں اچھی طرح اندازہ تھا کہ آج نہیں تو کل آخر ایک دن علی کے باپ کو بھی ساری بات بتانا ہی پڑے گی۔ مشکل یہ تھی کہ ان حالات میں اسے علی کی حیا کے ساتھ شادی کے لیے منایا کیسے جائے گا۔ مجھے رہ رہ کر رانا صاحب کی کمی محسوس ہو رہی تھی، اگر وہ ہوتے تو علی کے باپ کو منٹوں میں منا لیتے۔ میں انہی سوچوں میں گم اپنے کمرے تک پہنچ گیا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، جب کامران آ کر بات کرے گا تب کوئی فیصلہ کریں گے، ابھی تو سونا چاہیے۔ یہ فیصلہ کر کے میں سو گیا۔ اگلی صبح بڑی ہی ہنگامہ خیز تھی۔ رات کی کسی پہر رانا صاحب کی بیوی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور وہ اس وقت ICU میں داخل تھی۔ یہ بات مجھے میرے دفتر ہی سے پتہ چل سکی تھی۔ میں خاصا پریشان ہو گیا۔ رانا صاحب ملک سے باہر تھے اور ان کی بیوی ہسپتال پہنچ چکی تھی۔ میں ان کی بیوی سے ان کے گھر پر کئی مرتبہ مل چکا تھا،
وہ بھی رانا صاحب کی طرح بڑی شفیق خاتون تھی، مجھے بہت پیار سے ملتی تھی، میں بھی ان کا بے حد احترام کرتا تھا۔ ان کے سامنے جا کر مجھے ان کی اولاد سے محرومی یاد آ جاتی اور ہمیشہ میں ان کے لیے اپنے دل میں ایک ٹیس سی محسوس کرتا۔ خصوصاً غبن پکڑوانے کے بعد تو رانا صاحب نے ان کے کہنے پر ایک مرتبہ اپنے گھر پر میری دعوت بھی کی تھی۔ اب ان کی صحت کا سن کر مجھے دلی پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ میں نے ہسپتال کا پتہ لیا اور مینیجر صاحب سے 2 گھنٹے کی چھٹی لے کر نکل کھڑا ہوا۔ وہ شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں داخل تھی۔ ہسپتال میں پہنچ کر جب میں رانا صاحب کی بیگم کے لیے مخصوص کردہ کمرے کے سامنے پہنچا تو ایک خوشگوار حیرت کا منظر میرا منتظر تھا۔ سامنے رانا صاحب ایک ڈاکٹر کے ساتھ کھڑے تھے۔ یقیناً وہ اپنی بیگم کی صحت کا سن کر اچانک واپس آئے تھے، ورنہ تو کاروباری معاملات کی وجہ سے ان کا نصف ماہ کے قریب دورہ ابھی باقی تھا۔ میں ان سے بغلگیر ہوا۔ سلام دعا کے بعد میں نے ان سے ان کی بیگم کی صحت کا پوچھا تو انہوں نے مختصر بتایا کہ اب ان کی صحت کافی بہتر ہے اور ڈاکٹر ان کو کمرے میں منتقل کر چکے ہیں۔ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم ابھی بھی ان کا معائنہ کر رہی تھی۔ اس کے بعد وہ تو ڈاکٹر کے ساتھ ایک طرف چلے گئے اور میں ایک طرف رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جب تک ڈاکٹروں کی ٹیم کمرے سے باہر نہ آ جاتی میں اندر نہیں جا سکتا تھا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے میرے دماغ میں مختلف خیالات جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اب میں رانا صاحب کی بیگم کی صحت کی پریشانی سے نکل کر علی کے موضوع پر سوچ رہا تھا۔ رانا صاحب اچانک اس وقت پاکستان واپس آ گئے تھے جب ہمیں ان کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ لگ یہی رہا تھا کہ قدرت اب ہر طرف سے علی کی مدد کر رہی تھی۔ میں نے فوری علی اور اکرم کو باری باری رانا صاحب کے اچانک واپسی کا بتا دیا۔ اکرم تو خوش ہوا ہی، لیکن علی کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اب یقیناً ابے کو منانا بھی آسان ہو جائے گا فیروز، اس نے جذبات سے لبریز آواز میں کہا تھا۔ میں رانا صاحب کی بیوی کے اصرار پر اس دن دیر تک ہسپتال میں ہی رکا تھا۔ میں نے ان کا بے حد خیال رکھا۔ وہ بھی مجھ سے ایسے باتیں کر رہی تھی جیسے میں ان کا سگا بیٹا ہوں۔ شام تک رانا صاحب کی بیوی کی صحت کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ اگرچہ ان کے تمام ٹیسٹ ٹھیک آئے تھے، لیکن رانا صاحب نے انہیں احتیاطاً مزید ایک رات یہیں روک لیا تھا۔ یقیناً وہ اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ہسپتال سے واپسی پر رانا صاحب نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا تھا۔ میری بائک ان کا ڈرائیور لا رہا تھا۔ میری تو پہلے ہی شدید خواہش تھی کہ کسی طرح کوئی موقع بنے اور میں ان کو کچھ بتا سکوں، لیکن ابھی تک ان کی بیوی کی صحت کی وجہ سے چپ تھا۔ لیکن اب جب کہ ان کی بیوی کی صحت کچھ سنبھل چکی تھی تو انہیں ذہنی سکون میسر آیا تھا۔ اب شاید وہ بھی مجھ سے چند باتیں کرنا چاہ رہے تھے۔ ناول کا اگلا پارٹ بہت جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ شکریہ۔